اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کی ایک اہم نکات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملکی اشرافیہ ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کیسے ہے۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور یہ اشرافیہ، ان کے مفادات کیسے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو بچانے کی وجہ سے غریب عوام پر، مڈل کلاس پر، لوئر کلاس عوام کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بم مار کے کیسے ذبح کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ غریب کی شامت آتی ہے مڈل کلاس کی اور لوئر کلاس کی۔ بجلی کا بل بڑھتا ہے آئے روز، گیس کی قیمت بڑھتی ہے آئے روز، مہنگائی ہوتی ہے آئے روز، اور ہر قسم کا پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھتی ہیں آئے روز۔ پوری دنیا میں سستی ہو رہی ہیں، ادھر بڑھ گئی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ حکومت عوام سے سنسیئر ہو تو اگر یہ حکومت نہیں، یہ جو میں واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جو میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر سے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ 1991 سے بات شروع ہوتی ہے، اس وقت کی حکومت وزیر اعظم سے اور صدر پاکستان نے جو رعایتیں اشرافیہ کو دیں، اور اس کا ظلم جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، 1991 میں وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا دور اقتدار آیا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ 6 ایکڑ اراضی وفاقی وفاقی دارالحکومت، پہلے آپ سمجھیں کہ وہ پاکستان کا دل جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت ہے۔ پاکستان کی سب سے کاسٹلی جگہ وفاقی دارالحکومت میں ہے۔ وفاقی دارالحکومت کا جو دل ہے وہ ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون مینز کہ اسلام آباد میں جہاں پہ کیپٹل ہے اور ہماری سب سے زیادہ پراپرٹی کی قیمتیں ہیں، اس میں جب آپ ریڈ زون میں چلے جائیں تو ان سے جو اسلام آباد میں قیمتیں ہیں اس سے 100 گنا زیادہ وہاں قیمت ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح امریکہ کے نیو یارک منہیٹن سٹی میں آپ جائیں تو وہاں جگہ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جگہ ہے ہی نہیں، پلاٹ ہے ہی نہیں، کوئی بلڈنگ فار سیل ہے ہی نہیں، اس لیے منہ مانگی قیمت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال نہیں، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا منہیٹن میں۔ اور دوسرا، میں منہیٹن سے پاکستان واپس آتا ہوں اور اسلام آباد کیپٹل میں آتا ہوں، وہاں پہ 1991 میں ایک 6 ایکڑ اراضی ریڈ زون میں پرائم لوکیشن پر میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم 33 سالہ لیز پر سرینا ہوٹل کو الاٹ کر دی۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، سرینا ہوٹل کو 33 سالہ لیز پر ریڈ زون میں پرائم لوکیشن کی پراپرٹی 6 ایکڑ انہیں لیز پہ دے دی۔ اب لیز پہ کیسے دی، آپ یہ بھی سن لیں۔ لیز پہ اس طرح دی گئی کہ 3 روپے، جی میں 3 روپے ہی کہہ رہا ہوں، 3 روپے مربع فٹ کے حوالے سے سالانہ پر، جی 3 روپے مربع فٹ کے حساب سے سالانہ پر لیز پر دے دی گئی۔ اور مربع فٹ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جتنا میرا لیپ ٹاپ ہے اتنا ہی مربع فٹ ہوتا ہے تقریباً، اور 6 ایکڑ دے دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب 6 ایکڑ 3 روپے پہ دے دی گئی، پر اس میں انہوں نے قوم کا سوچا کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے قوم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو لیز پہ دے رہے ہیں ہم زمین، اس کا ہر 3 سال کے بعد 15% جو ہے لیز کا کرایہ بڑھ جائے گا۔ اب لیز کا کرایہ بڑھ جائے گا کتنا، یعنی کہ 1 روپے مربع فٹ ہر 3 سال کے بعد بڑھ جائے گا، یعنی کہ 4 روپے ہو جائے گا سالانہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، میں آپ کو اندازاً ایک ویسے کیلکولیشن بتانے والا ہوں، کیونکہ 6 ایکڑ کی کیلکولیشن میرے جیسا غریب آدمی شاید نہیں کر سکے گا۔ آپ کے لیے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو بھی مشکل نہ ہو۔ یہ اگر 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہو، 5 مرلے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ 200 مربع فٹ تقریباً بنتا ہے، یعنی کہ 200 مربع فٹ کی آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 روپے کے حساب سے لگا لیں کتنے پیسے بن گئے، مطلب 600 روپے سالانہ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ
600 हाँ जी नहीं 900 रुपये शायद सालाना। आप अंदाज़ा लगा लें कि 600 एकड़ की कितने पैसे बन गए। अच्छा जी, इसके बाद जब होटल इंतज़ामिया ने वहाँ पे, अच्छा उसमें एक शिक लिखी जाती है कि ये इतने अरसे में तमीर हो जाएगा। जब तमीर हो जाएगा वो, अच्छा उतने अरसे में जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उतने अरसे में वो तमीर नहीं हो सका। जब वो तमीर नहीं हो सका तो सीडीए ने अपनी स्मार्ट एफिशिएंसी के ज़रिए उसे कुछ 50-60 लाख रुपए जुर्माना कर दिया कि आप मतलब शराइत पे पूरा नहीं उतरे तो आपको जुर्माना कर दिया गया। उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने वो जुर्माना अपने पेन की स्टोक से माफ़ कर दिया। गरीब लोग थे ना सरीना होटल वाले, इस वजह से वो माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद सरीना होटल जब तमीर हो गया तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे से मुल्हका एक 8 एकड़ अराजी भी खाली पड़ी है, ये भी सीडीए की है, क्यों ना इस पर भी हाथ साफ किया जाए। उन्होंने 8 एकड़ अराजी भी सीडीए को कहा कि हमें दे दें, आप हमारे से इसका दरियादली का सबूत दिया ना उन्होंने कहा आप हमारे से 10,000 मुरब्बा गज के पैसे ले लें। यह फुट नहीं है, अब गज है, 4 मुरब्बा फुट 1 गज, तो 10,000 किराया ले लें लीज का सालाना, 10,000 मुरब्बा फुट का। ये 1991 के बाद तकरीबन 2001 या 2000 की बात है, यानी कि 8-10 साल बाद। उन्होंने कहा महंगाई हो गई है तो अब आप 10,000 ले लें हमारे से 1 गज का किराया। तो सीडीए ने कहा नहीं, उन्होंने भी कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर ये लेनी है तो आप इसको 51,000 मुरब्बा गज पे सालाना ले लें। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वारा ही नहीं खाता, हम गरीब लोग हैं। आपको पता ही है सरीना होटल वाले गरीब हैं, इंतज़ामिया उसकी काफ़ी गरीब है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो गरीब कैसे हैं। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने फौरी तौर पे उस वक्त के आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब से रब्ता किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सीडीए को इंसान बनाया और उन्हें कहा कि गरीबों पर रहम खाएं। उन्होंने फौरी तौर पे नीलामी का रास्ता निकाला। ये बोली नीलामी के ज़रिए ली गई। 6 कंपनियों ने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसमें से 5 कंपनियों को तो वैसे ही नॉकआउट कर दिया गया कि आप सीडीए की शराइत पर पूरा नहीं उतरते तारीख गुजरने के बाद। अब रह गई एक कंपनी, वो कंपनी थी सरीना होटल के मालिक की। अब वो कंपनी ने सीडीए से, क्योंकि उस वक्त के आमिर भी उनके सिफारशी थे, ये शराफिया की बातें आपको बता रहा हूँ, उनसे 14,500 सालाना पर मुरब्बा गज ज़मीन 8 एकड़ भी ले ली। अब 8 एकड़ उनको मिल गई। अब जब वो 8 एकड़ ज़मीन उनको मिल गई, पहले वो 51,000 में भी शायद ना मिलती उन्हें, बहरहाल उन्होंने 14,500 में ले ली। अब अकेले, अब शफाफ हो गई सारी इंक्वायरी, मतलब अब इस पर कोई एलिगेशन नहीं रहा, अब इस पर कोई सिफारिश नहीं रही। देखें, नीलामी हुई, 5 कंपनियां नॉकआउट हो गई और एक कुदरती तौर पे अखबार में जब आप किसी ताकतवर उहदेदार ने किसी सरकारी मुलाजिम को अपने मंजूर नज़र सरकारी मुलाजिम को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बड़े उहदे पे रखना हो ना, ग्रेड 20 कंसल्टेंट, जिसमें M1 कहते हैं, जिसकी 6.5 लाख तनख्वाह है, गाड़ी ड्राइवर कुक, उस पोस्ट पे अगर रखना हो ना तो वो एक इश्तिहार अखबार को जारी करता है। पेपरा रूल्स के मुताबिक उसको इश्तिहार जारी करना पड़ता है। वो इश्तिहार जारी करता है कि उसके बाल काले हों, उसकी मूँछों में 2 वाइट बाल हों, उसके कद जो है 5 फुट 10 इंच हो, उसका नाम फैसल हो, उसने शलवार कमीज ज़ेब तन कर रखी हो, नीचे उसने खेड़ी पहनी हो और उसको उर्दू ज़ुबान पे अबूर हासिल हो और उसकी आंखें काली दिखती हों। यानी कि जिसको उसने रखना है उसका पूरा स्केच खींच के उस शरायतनामे में लिख दिया जाता है। अब बाकी लोग जो बेवकूफ़ होते हैं हमारे जैसे, वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको तो वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके 2 मूंछ में बाल सफ़ेद नहीं होते, उनके हेयर स्टाइल ऐसा नहीं होता, उनका नाम फैसल नहीं होता, लाइक दिस। तो एक जो है जो उनका मंजूर है वो ही मेरिट पे पूरा उतरता है, ये एजुकेशन हो वगैरह वगैरह, वो ही मेरिट पे पूरा उतरता है और वो भर्ती हो जाता है। इसी तरह ये इनको 8 एकड़ भी लीज पर दे दी गई। उस 8 एकड़ पर अब सरीना होटल तो 6 एकड़ पे बन गया ना, अब उस 8 एकड़ पर सरीना बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना। ये इन्होंने जो ज़मीन ली इस पे उन्होंने
ایک کمپلیکس بنایا جس کمپلیکس کا مطلب اس پہ دفاتر جو ہیں وہ سن لیں کس کس کے ہیں. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے جو ہیں ان کے دفاتر ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے دفاتر ہیں, ادھر انٹرنیشنل بین الاقوامی این جی اوز کے دفاتر ہیں, ادھر مطلب آپ سمجھیں کہ جتنی مطلب پٹرولیم کی کمپنیز ہیں ان کے دفاتر ہیں, ادھر ٹوبیکو کی کمپنیز ہیں ان کے دفاتر ہیں. اور اس کمپلیکس کا جو کرایہ ہے ماہانہ, سالانہ نہیں, اس کمپلیکس کا جو ماہانہ کرایہ ہے وہ $15 فی مربع فٹ ہے. یعنی کہ اگر گاز میں لگائیں, انہوں نے گاز پہ لی تھی نا 10,000 مربع گاز میں لگائیں تو آپ سمجھیں کہ $60 فی مربع گاز, یعنی کہ $60 فی مربع گاز ہے. اور مربع گاز آپ سمجھ لیں میری ٹیبل اس سے بڑی ہے, بہت بڑی ہے, یہ آئی تھنک سو کہ 2 مربع گاز ہوگی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ $60 اور یہ ڈالرز میں رینٹ وصول کرتے ہیں. اب جب یہ رینٹ وصول کرتے ہیں, اب میرا سوال جو میں نے شروع کیا تھا پروگرام وہ یہ ہے, اور یہ ٹوٹل بزنس جو مطلب کمپنیز ہیں یہ سرینا کو پے کرتی ہیں. میں نے جو پروگرام شروع کیا تھا وہ میں نے سرینا ہوٹل سے شروع کیا تھا. سرینا ہوٹل میں اگر آپ کمرہ لینے کے لیے چلے جائیں تو 70 سے 90 ہزار تک آپ کو کمرہ پر نائٹ کے لیے دستیاب ہوتا ہے, اگر بکنگ خالی ہو تو, ویکنٹ کوئی کمرہ ہو تو, اول وہ فل ہوتا ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ یہ جو آپ آئی ایم ایف کے ٹیکسز ہمارے پہ لگاتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, گیس مہنگی کر دیتے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات دنیا میں سستی ہو رہی ہیں اور ادھر مہنگی کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو, پاکستانیوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے آپ دام گھٹا کر مارنا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ یتیموں والا سلوک کر رہے ہیں, آپ ان کو بنیادی حقوق ہی نہیں دے رہے. ہم پاکستان کے شہری ہو کے بھی اس وقت ہمارے ساتھ 3rd ڈگری سلوک کیا جا رہا ہے. کیا کوئی حکومت 1991 سے لے کے ابھی تک, نواز شریف کے علاوہ, پرویز مشرف کے علاوہ, غلام اسحاق خان کے علاوہ کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جو اس سرینا ہوٹل سے یہ جگہ لے لیتی یا انہیں کہتی کہ آپ اس جگہ کو خرید لیں ریڈ زون میں, اپنی منہ مانگی قیمت لے لیتی. اور اگر یہ وہ زمین بیچ دیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا پورا نہیں تو آدھا قرضہ اتر جائے گا. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یہ سب ڈرامہ ہے. یہ آئی ایم ایف کو یہ بات تو نہیں یہ دکھاتے نا, یہ بات تو نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ $3 مربع فٹ پہ یا مربع گز پہ ہم نے زمین جو ہے وہ لیز کی ہوئی ہے اور یہ اربوں کروڑوں ڈالر کی زمین ہے, یہ کروڑوں ڈالر کی زمین ہے. یہ نہیں بتاتے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کو کہتے ہیں بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, ٹیکس لگا دیتے ہیں, ریڈیو ٹیکس لگا دیتے ہیں, ٹی وی ٹیکس لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کس ایجنڈے پہ یہ سارے ٹیکسز لگائے اور پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دیں. مہنگائی کا جین جو ہے وہ قابو ہی نہیں آیا, ڈالر کی قیمت آسمان سے نیچے نہیں آئی. وہ ڈالر صاحب بھی ناکام ہو گئے, اسحاق ڈالر صاحب جو ہیں, اور اوپر سے وہ اب پرائم منسٹر بننے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. بہرحال میں اپنا تو فرض سمجھتا تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں. اگلے ویلاگ میں میں اسلام آباد کی ایک اور قیمتی ترین اراضی کے بارے میں آپ کو مطلع کروں گا, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو دوں گا, اور وہ کن اشرافیہ کی یا شی کی جگہ ہے وہ بھی بتاؤں گا. ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے, اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم.